فوج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے تمام ویورز کو مسیح یسوع کے عظیم بابرکت اور قادر نام میں سلام۔ ویورز، ڈونگا گلی کے خوبصورت مناظر کی سیر کرتے ہوئے ایک ضروری میسج آپ کے حضور کہ ویورز، ہمیں صبح کو اور شام کو کون سی دعا کرنا چاہیے، اور جب ہم گناہ اور خطائیں کرتے ہیں تو اپنے گناہوں سے چھٹکارے کے لیے ہمیں کون سی دعا کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو مکمل طور پر صاف ستھرا بنا کر ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے، خدا کے آگے جھک کر، سرنگوں ہو کر، کہ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر اور ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیز سے پیدا کیا اور اپنے بیٹے کی موت سے مجھے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور یہ آج کا نیا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور باقی تمام نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے کبھی ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں اپنے تمام کام کاج سے فارغ ہو کر، تو اپنے آپ کو میرے عزیزو مکمل طور پر پاک صاف بنا کر، صاف ستھرا بنا کر، خدا کے آگے سرنگوں ہوں، گھٹنے ٹیک کر دعا کریں کہ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر اور ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سر دل سے پیار کرتا ہوں۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کے لیے جو میں نے ہمیشہ اور خاص کر آج تجھ سے پائی ہیں۔ اے میرے خدا، مجھے روشنی بخش تاکہ میرے آج کے گناہ مجھے معلوم ہو جائیں، اور مجھے اپنا فضل دے تاکہ میں ان سے سچی توبہ کروں۔ آمین۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، تو میرے عزیزو، وقت کو ضائع کیے بغیر ہمیں فوراً اپنے آپ کو پاک صاف کر کے، صاف ستھرا ہو کر خدا کے حضور سرنگوں ہو جانا چاہیے، اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے میرے خدا، میں اپنے سارے دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے تیری بے حد نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ تجھ کو ناخوش کرتے ہیں۔ اے میرے خدا جو سب پیار کے لائق ہے، میں مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں کہ تیرے پاک فضل کی مدد سے ہرگز تجھے ناراض نہ کروں گا، بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، ان دعاؤں کو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان سے دہراتے رہیں، ان دعاؤں کی عادت ڈالیں، اور میرے عزیزو اپنے بچوں کو بھی ان دعاؤں کی عادت ڈالیں۔ میرے عزیزو، کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد نیک ہو، میری اولاد خدا کے حضور جھکنے والی ہو۔ میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو تو ہمیں خود نیک بننا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد خدا کے حضور جھکنے والی ہو تو ہمیں خود خدا کے حضور سرنگوں ہونا پڑے گا۔ میرے عزیزو، اگر آج ہماری اولاد بگڑی ہوئی ہے، اگر ہم آج کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی اور آوارہ گردی کرتی ہے، تو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے شروع سے باقاعدگی سے اپنے گھر میں دعا نہیں کی، عبادت نہیں کی، چرچز کو ٹائم نہیں دیا، عبادات کو ٹائم نہیں دیا، تو اسی لیے ہمارے بچے بھی دعا میں نہیں بیٹھتے اور چرچز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے اور خدا سے دور ہیں۔
اور اس طرح سے ہماری اولاد نیک نہیں بنے گی، اور اسی طرح سے ہماری اولاد ترقی یافتہ بھی نہیں بنے گی، کیونکہ جب ہم خدا کے آگے جھکتے ہیں تو ہی ہمیں ترقی ملتی ہے۔ اپنی اولاد کو نیک اور کامیاب بنانے کے لیے ہمیں خود چاہیے کہ اپنے آپ کو نمونے کے طور پر، ماڈل کے طور پر پیش کریں، جیسے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ماڈل بنا کر ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ تو جسے اولاد ملتی ہے، اگر کسی کے پاس 2 بچے ہیں، اور اگر کسی کے پاس 3 ہے، کسی کے پاس 5 ہے، کسی کے پاس 8 ہے، وغیرہ وغیرہ، تو میرے عزیزو، اسے خدا نے اتنے انسانوں کی ذمہ داری دی ہے کہ میں نے تجھے اتنے انسان دیے ہیں، تو انہیں میری راہ پر چلا۔ صرف انہی کو نہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے انسانوں کو بھی خدا کی راہ پر ہمیں چلانا چاہیے۔ اور خدا کی راہ پر ہم تبھی کسی کو لگا سکتے ہیں جب ہم خود خدا کی راہ پر چلیں گے۔ اور اگر ہماری زندگیوں سے میرے عزیزو خدا کا کوئی بھی مقصد ظاہر نہیں ہوتا تو ہماری زندگی بے فائدہ ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اے خدایا میں مرنے کے قریب ہوں، مجھے بچا لے، خدایا تو مجھے لمبی زندگی دے، خدایا میری اس بیماری کو دور کر دے، تو اپنے اندر سوچو کہ خدا نے ہمیں جو زندگی دی ہے، جتنے سال بھی ہم نے جیے ہیں، تو اس میں سے ہم نے اس کے لیے کیا کیا کیا، ہماری زندگیوں سے خدا کے لیے کیا کیا کام ہوئے۔ اور اگر اتنی زندگی گزارنے پر بھی ہم نے خدا کا کوئی کام نہیں کیا تو ہماری اگلی زندگی بھی بے فائدہ ہے، اور ایسی زندگی کو ختم ہو جانا ہی بہتر ہے۔ اور ایسی زندگی کو خدا کیوں بچائے؟ جب ہم اپنی زندگی سے خدا کو کوئی فائدہ نہیں دیتے، جب ہم اپنی زندگی سے کوئی پھل ظاہر نہیں کرتے، اس کے کلام کو ظاہر نہیں کرتے، اس کی خوشخبری لوگوں تک نہیں پہنچاتے، تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، جو دعائیں صبح کی، شام کی، اور گناہوں سے اعتراف کے لیے توبہ کی جو دعائیں کی گئی ہیں، تو میرے عزیزو ان دعاؤں میں کوئی بھی ایسی بات یا ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس سے کسی چرچ کا، خاص طور پر کیتھولک چرچ کا پرچار ہو۔ لیکن ہم میں سے بہت لوگ ایسے ہیں جو ان دعاؤں کو کرنا پسند نہیں کرتے، اور وہ صرف اس لیے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس سے ہم کیتھولک ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو چیزیں اچھی ہیں ان کو ہمیشہ اپنانا چاہیے، اور جو چیزیں اچھی نہیں لگتی انہیں نہیں اپنانا چاہیے۔ ہمیشہ ماڈل جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو رکھو، فادر جی کو، پادری صاحب کو، بابو جی کو، کسی کو بھی، کسی انسان کو ماڈل نہ بناؤ، بلکہ ماڈل صرف خدا یسوع مسیح کو، خدا یسوع مسیح کے پاک کلام کو ماڈل بناؤ۔ اور جو چیزیں، جو بات اچھی لگتی ہے وہ یہ نہ سوچو کہ یہ بات کس کے منہ سے نکلی ہے، بلکہ یہ سوچو کہ بات کیا نکلی ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اس لیے ان دعاؤں میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس سے کسی چرچ کا پرچار ہو اور کسی مشن کا پرچار ہو، بلکہ ان الفاظوں کو صرف سمیٹا گیا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم یہ دعائیں نہیں کرتے اور صرف اپنے پاس سے الفاظ لگا کر دعائیں کرتے ہیں، تو ہم الفاظ ڈھونڈتے رہتے ہیں اپنی دعا میں، اور اس طرح سے ہم اپنی دعا کو بہت وسیع کر لیتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، ان دعاؤں کو اس لیے تیار کیا گیا کہ ہم بہت سے الفاظوں کو ڈھونڈتے نہ رہیں، بلکہ ان کو سمیٹ کر مختصر طور پر انہیں تیار کیا گیا، اور انہیں ہم اپنی زبان سے دہرا لیں، اور تمام بات ایک ہی دعا میں ہمیں مل جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھنا چاہیے، تمام نیگیٹو سوچوں کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ نیگیٹو سوچ ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں۔ اور میرے عزیزو، چرچز کی مخالفت چھوڑ کر ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، کیونکہ
وقت ہے مل جل کر رہنے کا، اور ہمارا مل جل کر رہنا ہی خدا کو پسند ہے۔ جو لوگ خدا کو مانتے ہیں اور جو لوگ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو وہ اکٹھے رہیں تو خدا کو یہی پسند ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا میسج اور کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو ہمیشہ فائدہ پہنچانا چاہیے۔ کبھی بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کریں، اور کبھی بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنی قوم، اپنے خاندان اور اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ سب کی فکر کریں، سب کو خوش رکھیں، یہی ہمیں سکھایا گیا ہے۔ ہم محبت کرنے والے ہیں اور ہم قربان ہونے والے ہیں۔ اپنی خوشیوں کو چھوڑ کر دوسروں کی خوشیوں کو ہمیں زیادہ عزیز رکھنا چاہیے۔ ویڈیو سننے کا شکریہ۔ جے مسیح دی۔